آج ہم منہ کی خشکی یا ڈرائی ماؤتھ یا جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں زیروسٹومیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈرائی ماؤتھ یا زیروسٹومیا ایک ایسا مرض ہے جو کہ اکثر مریضوں میں دیکھا گیا ہے جس سے منہ میں تھوک کم آتا ہے۔ منہ میں تھوک کم آنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پانی کا کم پینا ہے۔ اگر آپ دن میں کم پانی پئیں گے تو آپ کا منہ خشک رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو بھی آ سکتی ہے اور دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ ہے جو کہ منہ کو خشک کر سکتی ہے وہ ہے منہ سے سانس لینا۔ اکثر مریض اگر ان کے ناک بند ہو یا سوتے ہوئے وہ منہ سے سانس لیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوا کے ساتھ منہ زیادہ خشک رہتا ہے اور تھوک کم آتا ہے، جس کی وجہ سے دانت خراب ہو سکتے ہیں اور منہ سے بدبو آ سکتی ہے۔ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ منہ کو خشک کر دیتی ہیں۔ ان میں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ بہت سارے مریض استعمال کرتے ہیں۔ ان میں بلڈ پریشر کی دوائی، اینٹی الرجی دوائیاں، کچھ ایسی پین کلرز جو کہ درد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے منہ کو خشک کرنا۔ اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی منہ کی خشکی کا ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے مسائل ہیں جو کہ منہ کی خشکی کی وجہ بنتے ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے سٹریس۔ اگر آپ سٹریس میں ہوں، ٹینشن میں ہوں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا منہ خشک رہ سکتا ہے اور آپ کا ڈرائی ماؤتھ کی کمپلین آپ کو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسے بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے سلائیوری گلینڈز کی بیماریاں ہیں، جیسے سلائیوری گلینڈ میں کوئی سٹون کا بننا، کوئی پتھری کا بننا، جیسے گردوں میں پتھری بنتی ہے، اسی طرح ہمارے منہ کے ارد گرد کچھ گلینڈز ہیں جو کہ تھوک بناتے ہیں، اس میں بھی پتھری بن سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ڈرائی ماؤتھ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلائیوری گلینڈ ڈیزیزز، جن میں ایک سب سے بڑی وجہ ہے آٹو امیون ڈیزیزز۔ آٹو امیون ڈیزیزز ایسی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے اندر ان کی اپنی اینٹی باڈیز اپنے ہی بدن کو کھانے لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے سلائیوری گلینڈز ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ تھوک بنانا بند کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے منہ میں خشکی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایجنگ ایک اور مسئلہ ہے جو کہ عمر کا بڑھنا یا زیادہ عمر کا ہو جانا، اس کے ساتھ بھی منہ میں ڈرائنس آ سکتی ہے۔ ڈرائی ماؤتھ یا زیروسٹومیا کے علاج کے حوالے سے اگر میں کچھ گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو ان میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پیا کریں اور ہر 30 یا 40 منٹ بعد پانی کے چند گھونٹ لے لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ شوگر فری چیوئنگ گم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا منہ تر رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ زبان پر ہلکا سا شہد وغیرہ لگا سکتے ہیں، جس سے آرام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیم گرم پانی میں نمک ملا کے اس کے ساتھ کلی کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ منہ کی ڈرائنس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ ہیں کچھ گھریلو ٹوٹکے جو کہ آپ عام طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے علاج ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرے گا، لیکن ان میں کچھ کے نام میں لے لیتا ہوں، جو کہ ایک ہے گلیسرین، جس سے آپ کچھ قطرے آپ پانی میں ملا کے اس کے ساتھ آپ کلی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سبسٹیچیوٹ سلائیوا یا تھوک کا کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آرٹیفیشل سلائیوا بھی ملتا ہے بازار میں، جو کہ میڈیکل سٹور میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا، لیکن وہ آپ کو تبھی مل سکے گا جب آپ کو ڈاکٹر ریکمنڈ کریں گے۔ ان علاج سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ ان وجوہات کو ترک کر دیں جس کی وجہ سے آپ کا منہ خشک رہتا ہے۔ ان میں سر فہرست جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسموکنگ، منہ سے سانس لینا، اگر آپ کی ناک بند ہے تو اس کا علاج کروائیں، اگر آپ کو سائنسائٹس ہے تو اس کا علاج کروائیں، اگر آپ کو کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے تو اس کا سدباب کریں، شوگر اگر آپ کو ہے تو اس کا علاج کرائیں، شوگر کنٹرول کریں گے تو آپ کی ڈرائنس کم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کچھ اور بیماریوں کی وجہ سے جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، جیسے اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز ہیں یا اینٹی ہائپرٹینسو یا بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، جس سے آپ کے منہ میں خشکی آ رہی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان دوائیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں ایسی دوائیوں سے جو کہ آپ کی اس شکایت میں زیادتی نہ لائیں۔